अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद कई दफ़ा और लोगों ने भी डील किया होगा, लेकिन मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पर्सपेक्टिव से इसको डील करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर राहील करीम और मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब। तो ये जो आज बातचीत हम कर रहे हैं इसका नाम है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, यानी कि अब उर्दू में तो इसका तर्जुमा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टॉक्सिसिटी का मेरे ख़्याल में जो नेमल बदल है उर्दू में वो जहरीला है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहरीले रिश्ते जो हैं, और ये जहरीला रिश्ता जो है या टॉक्सिक रिलेशनशिप एक खातून है लिलियन ग्लास, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन की टॉक्सिक रिलेशनशिप इन अ बुक इन 1995। सो टॉक्सिसिटी जो है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स सिर्फ प्यार के रिश्ते में नहीं होते। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी हो सकते हैं। और मेरा तो ख्याल है रिश्तेदार आजकल के ज़माने में काफ़ी टॉक्सिक रोल प्ले करते हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप दैट इज़ हार्मफुल टू वन और बोथ पार्टनर्स। तो टॉक्सिसिटी जो है या जहरीलापन जो है वो इमोशनल हो सकता है, ये फिज़िकल भी हो सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी क्या अलामात हैं कि आप टॉक्सिक रिश्ते के अंदर हैं। पहली तो बात ये है कि जो टॉक्सिक रिश्ते में इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का पहलू नहीं होता। यू और योर पार्टनर विल नॉट ट्रीट ईच अदर विद काइंडनेस, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस रिश्ते में कंपटीशन हो वहाँ डिसरिस्पेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के लोग आगे बढ़ने के चक्करों में दूसरे की इज़्ज़त खो देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है टॉक्सिक रिश्तों में है कि आप ऑनेस्ट नहीं होते। यू और योर पार्टनर में लाई, चीट और हाइड थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि बिहेवियर को पार्टनर या आप कंट्रोल करते हैं। और सिर्फ कंट्रोलिंग बिहेवियर सिर्फ एक ब्रॉडर टर्म नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे की आज़ादी यानी कि फ्रीडम, द चॉइसेस दे वांट टू मेक, या जो अपनी प्राइवेसी वो मेंटेन करना चाहते हैं, आप उसको जो है कंट्रोलिंग बिहेवियर के ज़ुमरे में ले आते हैं। मैं यहाँ भी कहूँगा कि एक्सेसिव जेलसी भी है जो कि कंट्रोलिंग बिहेवियर को ड्राइव करती है। चौथी अलामत जो है लैक ऑफ सपोर्ट। यू और योर पार्टनर डू नॉट इनकरेज और हेल्प और कंफर्ट ईच अदर, यानी कि अच्छे तंदुरुस्त रिश्ते में आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं ताकि आप आगे से आगे निकलें, आप हेल्पफुल होते हैं। और जब वो मुसीबत में फंसे हों तो आप एक दूसरे को सुकून और चैन प्रोवाइड करते हैं। पांचवी बात यह है कि ऐसे रिश्ते जो टॉक्सिक रिश्ते हैं या जहरीले रिश्ते हैं, उनमें दोनों में या एक शख्स में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल्स बड़ी पुअर होती हैं। वो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि जब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप मुतनाज़े व्यूज़ रखते हैं, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, और कोशिश ये होती है कि दूसरे को नीचा दिखाया जाए या अंडरमाइन किया जाए। अब आप ये सोचते होंगे कि शायद हर रिश्ता ही टॉक्सिक है, लेकिन हर रिश्ता में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। लेकिन टॉक्सिक रिश्ते जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली अनप्लेजेंट होते हैं, यानी कि उनमें मज़ा नहीं होता। और मज़ा नहीं होता तो इस हद तक अनप्लेजेंट होते हैं कि वो आपको ड्रेन कर देते हैं अपनी तमाम एनर्जीज से। टॉक्सिक रिश्ते जो हैं मेंटली, इमोशनली एंड पॉसिबली इवन फिज़िकली ड्रेनिंग होते हैं और डेट्रीमेंटल होते हैं। आपकी सेहत को ये जिस्मानी, ज़हनी और फिज़िकल सेहत को डैमेज करते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये जहरीले रिश्ते या टॉक्सिक रिश्ते, इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं। कॉजेज़ ये है कि इनमें से एक या दोनों इनसिक्योर फील करते हैं, इनएडिक्वेट फील करते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, और इस वजह से ये अंडरमाइन करते हैं या अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। But often when people behave like this, they have a reason for their behavior, even if it is not in their conscious mind, and it could be really embedded in their subconscious minds. ये भी हम देखते हैं कि ये पहले और रिश्तों में भी होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, या इनमें बचपन में इनसिक्योरिटीज़, इनकी बॉन्डिंग और अटैचमेंट बड़ी पुअर होती है, तो ये चीज़ें वहाँ से ये सीखते हैं और फिर ये सर्वाइवर्स बन जाते हैं। So lack of supportive, loving upbringing is also a cause. कुछ बच्चे होते हैं जिनको बुली किया जाता है स्कूल में, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिश्तों में होते हैं जिनमें अनडायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर,
اور انڈیڈ یہ جو کھانے پینے کی بیماری ہیں جن کو ہم ایٹنگ ڈس آرڈرز کہتے ہیں. امپورٹنٹلی ہم نے اسٹڈیز میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ٹاکسک رشتوں میں ہوتے ہیں انہوں نے ضرور کہیں نہ کہیں سویئر ٹراما ایکسپیرئنس کیا جاتا ہو, چاہے وہ بچپن میں ہو. یہاں ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بچی ہے جس کی ماں 11 سال کی عمر سے پہلے مر گئی, باپ نے دوبارہ شادی کر لی. یہ جو بچہ تھا, یہ میں آپ کو کلینکل پریکٹس سے بتا رہا ہوں, واز ابیوز بائی دا اسٹیپ مدر, اور اسٹیپ مدر بھی ابیوز ہوئی اس پارٹنر کے ساتھ. دس بوائے دین وینٹ ٹو اسکول, یہ انڈر کانفیڈنٹ تھا اور یہ اسکول میں بلی ہوا فار بینگ اینکشس ڈپریسڈ, چونکہ یہ کافی وڈران رہتا تھا. جب یہی بچی بڑی ہوئی تو اس نے یہی زندگی کی تھیمز لے کے وہ آگے چلی اپنی شادی کے اندر. پہلی شادی اس نے کی, وہ شادی ٹوٹ گئی. وہ مجھے بتاتی تھی کہ میرا جو میاں وربلی اور ایموشنلی ابیوسو تھا, اور اس نے لائف میں بہت دیر سے ریئلائز کیا کہ regardless of the cards that she was dealt with, sometimes there were things she had to let go but she was not able to. یعنی کہ اس کا پچھلا رشتہ اس کی سیکنڈ میرج کو بھی افیکٹ کرتا رہا. یہ کون لوگ محسوس کرتے ہیں ٹاکسٹی؟ جو تھن سکنڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ دے ناٹ تھک سکنڈ, ان کے اوپر سے باتیں گزرتی نہیں ہیں, وہ دلوں کو لگا دیتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹاکسک ریلیشنشپس از جسٹ دیٹ پیپل ہیو انٹرڈ انٹو اے رانگ ریلیشنشپ. کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے جو لوگ ڈرگ ایڈکشن میں ہوتے ہیں اور وہ ایک الکوہولک پارٹنر کو چوز کرتے ہیں اور وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے, دے آر مور لائکلی اگین ٹو چوز اندر الکوہولک پارٹنر آفٹر دا ڈیورس. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پہلے رشتے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرتے. سو ان ایسنس دیئر پرسنالٹی دین اٹریکٹس کنٹرولنگ پارٹنرز ہو فورس them to sacrifice their needs for others, and they constantly are looking for validation and approval, جو کہ شاید ان کے رشتوں میں کبھی بھی نہ آئے, نہ پہلے تھی. تو اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کو وارننگ سائنس کیا دیکھنے چاہیے آف ٹاکسک ریلیشنشپ. میرا خیال میں دا موسٹ سیریس وارننگ سائن انکلوڈز اینی فارم آف وائلنس, ابیوز اور ہراسمنٹ. اگر آپ کو رشتوں میں آپ کو مارا گیا ہے, پیٹا گیا ہے, یا ایموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی یا سیکشلی ابیوز کیا جائے, یا آپ کو ہراس کیا گیا ہے, آپ کو اپنے پورے پوٹینشیل کو اچیو کرنے سے روکا گیا ہو, تو یہ ہیں ایسی وارننگ سائنز جس کو آپ امیجیٹلی ڈیل کریں. پہلا یا سب سے سمپل ٹاکسسٹی یا ٹاکسک ریلیشنشپ کی علامت ہے کہ آپ پرسسٹنٹلی ناخوش ہوں یا انہیپی ہوں, اور وہ رشتہ آپ کو خوشی نہ محسوس کرنے دے, بلکہ انسٹیڈ اٹ کنسسٹنٹلی میکس یو فیل سیڈ, اینگری اور اینکشس. اور آہستہ آہستہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ شاید اس کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں, اینڈ یو ریزائن ٹو دا فیکٹ ایز اف لائک یو بین سولڈ آؤٹ, تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب ٹاکسک رشتوں میں ہوتے ہیں, جب آپ اور دوسرے کپلز کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو آپ ان سے بھی تھوڑا بہت جیلس ہونا شروع کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, میری زندگی اتنی اچھی کیوں نہیں. آپ کی اگر ذہنی صحت میں نیگیٹو, مینٹل ہیلتھ میں نیگیٹو شفٹ آئے, یا آپ کی پرسنالٹی چینج ہونی شروع ہو جائے, یا آپ کی سیلف اسٹیم ناک ہو, آپ کا کانفیڈنس کم ہو, آپ کو لگے کہ آپ یوز لیس ہیں, تو یہ سارے ریڈ فلیگز ہیں, یعنی کہ ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اگنور نہیں کرنا چاہیے. آگے جب بہت سارے ریڈ فلیگز ہوں, رشتہ بہت ٹاکسک ہو جائے, تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کلینکلی ڈائگنوزیبل مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز آ جاتے ہیں, جس میں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, یا کچھ لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کھانا پینا روک دیتے ہیں اور ایٹنگ ڈس آرڈرز ڈیولپ کرتے ہیں. ان کو یہ محسوس ہوتا ہے دیٹ دے کی ناٹ وائس اور ٹاک اباؤٹ دیئر کنسرنز ود دیئر پارٹنرز. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ سائن ہے, اگر آپ اپنی ضروری یا امپورٹنٹ باتیں اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, آپ سوچیں گے کہ یار یہ آگے سے غصہ کرے گا یا سمجھے گا نہیں, تو یہ بھی ایک ضروری علامت ہے کہ آپ کا شاید رشتہ اتنا صحت مند نہیں ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ جب آپ زہریلے رشتے میں یا ٹاکسک رشتے میں ہوں گے, تو آپ جو بھی اپنا فارغ وقت یوز کریں گے, آپ اس کو اتنا اچھا محسوس نہیں کریں گے. اب جب آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اگر آپ کو کہیں, فیملی اور فرینڈس
کہ یار یہ رشتہ تمہارا کچھ صحت مند نظر نہیں آتا، تو اس کو کائنڈلی اگنور نہ کریں. یہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے، جب آپ کے رشتہ دار آپ کو بتائیں تو اس کو امپورٹنس دیں. کچھ وقت کے ساتھ شاید آپ یہ باتیں سن کے خود بھی ریئلائز کریں گے کہ یار یہ رشتہ صحت مند نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اف یو آر ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ اور آپ بہت سارے ریڈ فلیگز دیکھیں اور آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں اف دے ساؤنڈ فیملیئر، اٹ از ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. امپورٹنٹلی اگر آپ کو لگے کہ آپ پہ فزیکل وائلنس ہو رہی ہے اور آپ فزیکل ڈینجر میں ہیں، تو آپ کو تو سیدھا رشتے سے باہر نکلنا چاہیے اور رشتے کو اپنے کسی بڑے کے ساتھ، دانا کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ناخوشی اور جو آپ ٹراما اپنے رشتے میں ایکسپیرئنس کیا ہے وہ آپ ورک تھرو نہیں کر سکتے اور آپ کے بیہیویئر کو افیکٹ کر رہا ہے، تو پھر تھیراپیوٹک یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ. رشتے میں جو بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں یا ڈیفیشنسی ہیں، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. کئی وقت پہ آپ کو جواب نہیں ملیں گے، بٹ سم ٹائمز یو ول گیٹ دا رائٹ آنسر. مے بی اٹ از ٹائم ٹو واک اوے فرام دا ریلیشن شپ. میں فرم بلیور ہوں کہ رشتوں کو پختہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی بھی چاہیے، لیکن محنت بھی ایک حد تک کریں نا. ایک رشتہ اگر مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو تمام تر ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں، تو شاید اس رشتے سے باہر نکل جانا ہی بہتر ہے. اور رشتے سے باہر نکلیں گے تو an exit from one door may be an entry to another door. ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو ایک رشتے سے نکل کے دوسرے رشتوں میں آتے ہیں. they can happily get remarried. اور پھر آپ یہ کام کریں اور لوگوں میں جو ٹاکسیسٹی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی ہیلپ کریں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی کا رشتہ تو ضروری ہے، بٹ آئی نو سیورل پیپل ہو آر پرپزلی سنگل اینڈ انجوائنگ لائف. اینڈ میں آپ کو اس کوٹ کے ساتھ اینڈ کروں گا ٹاک دیٹ لو شوڈ نیور کاسٹ یو یور پیس، اٹ شوڈ نیور کاسٹ یو یور جوائے، اٹ شوڈ نیور کاسٹ یو یور ہیپینس. اینڈ اف دیر از مور نیگیٹو in the situation than positive, then something has to change. ناظرین بہت بہت شکریہ اس ٹاک کو سننے کا. اگر آپ کو یہ ٹاک اچھی لگی یا فروٹفل لگی، so please do share and enhance the richness of this portal. خدا حافظ and see you soon.